کتاب ہم اور توہم کا 7واں حصہ ہے، کرنے اور نہ کرنے کے کام۔ کسی بھی قسم کے شدید حالات سے سامنا ہونے کی صورت میں سب سے پہلے تو حواس قائم رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے، کیونکہ یاد ہے نا کہ پھر گھبراہٹ کے ادھم باز بچے ساتھ آ جائیں گے۔ سحر کے اثرات عموماً تو محض اعصاب کی جنگ ثابت ہوتے ہیں۔ اعصاب کی مضبوطی کے لیے صدقات، عبادات و اذکار کے ساتھ ساتھ مناسب دوا بھی استعمال کی جانی چاہیے۔ البتہ نیند کی کمی ہو تو نیند کی دوا سے گریز کر کے قدرتی اشیاء جیسے کیمومائل ڈراپس یا اس کی چائے یا دار چینی اور تلسی کے پتوں کی چائے پی لی جائے۔ جادو کی علامات میں نظام ہضم بری طرح متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اندرونی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں۔ سوتے میں برے خواب آنے پر سنت پر عمل پیرا رہیں، یعنی بائیں جانب دھتکار کے اللہ کی پناہ مانگنا، کروٹ بدل کر سونا، اور جاگ جانے کی صورت میں پہلے چوتھا کلمہ پھر تیسرا کلمہ پڑھ کر بخشش کی دعا پڑھ لی جائے۔ خواب کا ذکر دوسروں سے اور فکر اپنے دل میں بار بار نہ کریں۔ بس شیطان کے وار کو اہمیت ہی نہ دیں تو وہ مکھی بن کر رہ جائے گا، اور مکھی سے بچنا سب کو آتا ہے۔ کبھی جن حاضر ہو جائے تو آپ امت وسط ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے اسے دین کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ دن ہو یا رات، بستر پر لیٹنے سے پہلے اسے ضرور جھاڑ لیا جائے۔ جو لوگ بھی سخت روٹین کی وجہ سے رات میں برتن نہیں دھو پاتے، وہ کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ یا تو برتن صرف پانی سے کھنگال کر ایک طرف رکھ لیا کریں، اور کبھی یہ بھی ممکن نہ ہو پائے تو گندے برتنوں کو کسی بھی چیز سے، خواہ وہ ایک ڈوئی ہی کیوں نہ ہو جو مکمل ڈھانپ ہی نہ سکے، بسم اللہ پڑھ کر برتنوں کے اوپر رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث کی روح سے ہم جان پائے ہیں کہ رات کے وقت میلے برتنوں کا کھانا شیاطین کھاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جتنا کھائیں گے اتنے طاقتور ہوں گے، جس کا کھائیں گے اسی کے گھر قیام کریں گے۔ گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کم از کم بسم اللہ تو ضرور ہی پڑھی جائے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنا یاد نہیں رہا اور پھر یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا تو بھی جیت آپ کی ہوگی، کیونکہ شیطان نے اس دوران جتنا کھانا کھا لیا تھا کہہ کر کے باہر نکال دے گا۔ علماء کرام جو اس سلسلے میں بہت تجربہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کسی جن کی عمر طوالت میں کتنی ہی زیادہ ہو لیکن عقلی طور پر 13 برس سے زیادہ کی نہیں ہوتی، اس لیے کبھی جنات کی موجودگی کا احساس ہو بھی تو ڈرنے کے بجائے ان کو اللہ کا ڈر یاد دلاتے ہوئے یہ کہا جائے کہ میں فلاں ہوں، یہ میرا گھر ہے یا دکان یا مدرسہ ہے، اور میں اللہ کے نام سے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ فوراً یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ غور طلب بات ہے کہ شیاطین جنات سے اگر کام لیا جاتا ہو تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ 13 سالہ بچوں کے ہاتھ میگنیفائنگ گلاس لگ گیا ہے، وہ چھوٹی سی چیز پر رکھتے ہیں بڑی لگنے لگتی ہے۔ کاغذ کے پرزوں پر سورج کے سامنے رکھیں تو آگ لگ سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پرانے اساتذہ کا تجربہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جس دن میرے اذکار میں کمی ہوتی، میرے شاگرد مجھے تنگ کرتے، سو الگ بات ہے، میرا گدھا بھی جلنے میں اڑی کرتا ہے، اس لیے اللہ سے بنا کر رکھنا ہی سب سے آسان حل ہے۔ نظر کے علاج سے پہلے نظر نہ لگنے کے بارے میں احتیاط جان لیں کہ تحدیث نعمت کے نام پر تشہیر نعمت سے لوگوں میں جلن یا حسرت کا مادہ نہ جگایا جائے تو کئی مسائل پیدا ہی نہ ہوں گے۔ اگر گھر کے بڑے ہی بچوں کے مابین تقابل کے عادی ہیں تو محبت اور نرمی سے یہ بات چند بار انہیں سمجھانی ہوگی۔ کسی سے کبھی بھی قسمت کا حال معلوم نہ کریں، یہ دوہری تباہی ہے، سراسر ایمان کی خرابی کا باعث تو ہے ہی، ساتھ میں دنیا کا بھی خسارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کچھ خبریں پوشیدہ رکھ کر ہم سے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ چھٹی والے دن کے لیے محکمہ موسمیات سارے آلات استعمال کر کے حتمی خبر نشر کرتا ہے کہ طوفانی باد و باران کا قوی امکان ہے، جبکہ اللہ کے حکم سے بارش کی اکا دکا بوندیں بھی نہیں برستی، مگر لوگ تو اس خبر پر یقین کر کے احتیاط کی غرض سے سارے پروگرامز ملتوی کر چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے بارانی علاقوں کا اصول ہے کہ اکثر بڑے کاموں کے لیے دیے گئے دعوت ناموں پر درج ہوتا ہے کہ برسات ہو یا نہ ہو، کام کرنے سب موجود ہوں۔ واش روم میں دعا پڑھے بغیر نہ جائیں۔ کپڑے تبدیل کرنے سے قبل بسم اللہ یاد سے پڑھ لیں۔ واش روم میں نہ گائیں نہ روئیں۔ واش روم کا دروازہ ہر وقت کھلا نہ رکھیں۔ کبھی جادو کے توڑ کے لیے کہیں چلے ہی جائیں تو کروانے والے کا نام ہرگز نہ پوچھیں،
وہ بتائیں تو انہیں بھی روک دیں، کیونکہ جن جاتے جاتے بدلہ لینے کے لیے آپ کے کسی قریبی عزیز دوست یا رشتہ دار کا نام بتا کر پرخلوص رشتوں کے درمیان شک اور نفرت کا بیج بو کر جا سکتا ہے، وہ بنا ہی آگ سے ہے تو آگ لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ ڈپریشن یا فرسٹریشن کا اٹیک ہو تو رونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اہم ترین بات ہے کہ جس طرح کچن میں کھانا صرف چولہے پر پکتا ہے، برتن سبزی گوشت وغیرہ صرف سنک میں ہی دھوئے جاتے ہیں، اسی طرح رونے کی جگہ جانماز کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ یا تو جانماز پر بیٹھ کر خوب تسلی سے رو لیں، یا رونا آئے تو جانماز بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ رونے پر پابندی نہیں، لیکن خود پر اس جگہ کی پابندی ضرور لگا لیں۔ اس سے آپ کی صحت، عزت و وقار سب کے محفوظ رہنے کی قوی امید ہے۔ ایک بات تو یہ کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری، التجا، فریاد، استغفار سبھی کا ثواب بھی ہے اور ہر طرح کا فائدہ بھی، لیکن لوگوں کے آگے رونے سے ایک تو ان میں بیزاری جنم لیتی ہے، دوسرا یہ کہ پھر آپ اللہ والا وقت اور جذبات کی شدت کو کھو دینے کے ساتھ ساتھ قریبی ساتھیوں پر اعتماد بھی کھو سکتے ہیں، کیونکہ ایک بار آپ نے کسی ایک کو کوئی بات بتائی اور اس جیسا قصہ کسی وقت کسی نے بتایا تو اب آپ کے اندر شک اور وسوسے پیدا کرنا شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ بات آپ کو سنائی گئی ہے، آپ کا راز اب راز نہیں رہا وغیرہ۔ لہٰذا جس حد تک ممکن ہو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں۔ اللہ سے شکوہ یا برے خیالات آنے لگیں تو آمنت باللہ پڑھیں، قدر اللہ وما شاء یفعل پڑھیں، رضیت باللہ رباً پڑھیں۔ حدیث کا مفہوم ہے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کا لطف آ گیا، ایمان کا مزہ پا لیا اس شخص نے جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جو ربانی بننے کی طرف چل پڑا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ ایک حکمت عملی یہ بھی اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر حال میں حالات خراب ہیں اور مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہو تو ماضی میں پناہ تلاش کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ پرانے البم، پرانی باتیں، انہی پر تبصرے، انہی پر چھیڑ چھاڑ، انہی کے شکوے، انہی کے رونے، آگے تو ہمیشہ ہمیشہ کا وسیع ترین مستقبل موجود ہے۔ اگر اپنے ماضی میں ہی رہے تو اسے سنہرا بنانے کے لیے کیا کر سکیں گے، اور بالفرض ماضی ہی میں رہنا پسند ہو تو پھر اسلام کے طلوع اور عروج کے زمانے کی باتیں کریں تاکہ اللہ پر یقین مزید پختہ ہو، ہمت جواں ہو اور جنت کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ غور طلب بات ہے کہ اگر یادیں بہت میٹھی ہوں تو یہ حال میں ترشی پیدا کریں گی، اور اگر یادیں تلخ ہوں تو حال میں یاسیت، خوف اور حزن بھرنے کے ساتھ ہی کفران نعمت کا باعث بنیں گی، جبکہ قرآن نے اصول وضع کر دیا ہے کہ تم قول و عمل سے، ظاہر و باطن سے شکر گزار بنو گے تو گمان سے کہیں بڑھ کر کہیں زیادہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، جس میں سے عظیم نعمت اللہ کے لشکروں میں سے ایک ان دیکھے لشکر سکینت کا دلوں پر نزول ہوتا ہے، جبکہ قول و عمل، ظاہر و باطن سے داستان علم بیان ہوگا، ناشکری کرو گے تو علم ناک عذاب ملے گا۔ ہم خود سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سیلف پٹی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ نعمت تو ہرگز بھی نہیں۔ پتہ ہے نا کہ بہت سے اداروں میں ایک ہی گھر کے لوگوں کو نوکری پر نہیں رکھا جاتا، یا پڑھائی کے گروپس ہوں تو بھی ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی سوچ کو سپورٹ کرتے ہوئے کنویں کے مینڈک بن چکے ہوتے ہیں، کھلے آسمان کے لیے چھلانگ لگانے کی ہمت کھو چکے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے کنویں سے نکالا تھا کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس بات پر رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے کنویں سے نکالا۔ آپ کا حقیقی بہی خواب وہ نہیں جو ہر بار رونے کے لیے آپ کو اپنا کندھا ہی پیش کرتا رہتا ہے، بلکہ اصل مددگار وہ ہے جو اپنا کندھا دینے کے بجائے آپ کو اللہ کی رسی تھمائے، اسے پکڑو اور ہمت کر کے کنویں سے باہر آ جاؤ۔ گھر میں اتھل پتھل، اٹھا پھٹک ہو تو کام کے بندے کے سوا یہ باتیں ہر کسی کے گوش گزار نہ کریں، یہ بھی شیاطین کو چوڑا کرتا ہے۔ زندگی کی بساط پر اگر ایک طرف شیطان اور اس کے پیادے ہیں تو یاد کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جب شیطان سے کہا تھا کہ چڑھا لا اپنی فوج اور پیادے، میرے بندے پھسلنے والے نہیں، تو انشاءاللہ انسان کا عبد بن جانا کافی ہوگا، تاکہ ایک طرف شیطان چال چلے
تو دوسری طرف اللہ اپنی تدبیر ہمارے حق میں چلے، ہمیں تدبیر سجھا دے، اپنی ذات پر ہمارا توکل بڑھا دے۔ لہٰذا توحید پر جمے رہیں، جادو کے توڑ وغیرہ کی آڑ میں شرک کے جھاڑ میں اپنے سینگ نہ پھنسائیں۔ یہ لوگ 4 آیات قرآن کی پڑھتے ہیں مگر بیچ میں شیطانی کلمات اور پھر دین میں کسی جگہ بھی فلیتے جلانا، اس جلتی آگ کی لو پر دھیان جمانا ثابت نہیں۔ دین میں چیل کوے کے لیے گوشت کی ضیافت، چیونٹیوں کے لیے چینی اور اناج کی دعوت کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ جادو کے توڑ کے نام پر جب کبھی جادوگر کے چکر میں پڑتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے تو پھر بھی تکلیف کے سبب گناہ دھل جانے، درجات بڑھ جانے کی امید تھی، مگر اب تو قرآن و سنت کی پٹری سے اتر کر جادو جسے کفر کہا گیا ہے اس گڑھے میں پڑ گئے، بلکہ شرک میں کہ جو کام اللہ سے دعائیں کرنے پر نہیں ہوا وہ معاذ اللہ یہ پیر بابا کروا لیں گے۔ اس طرح تو انسان ظلم کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم کی مدد کبھی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ انسان جتنی بلندی سے گرے اتنا ہی ہوش گم رہتا ہے، اسی لیے تو بھول جاتے ہیں کہ نیک لوگ جن قابو نہیں کیا کرتے، اور برے تو کیا اچھے لوگوں کے پاس بھی نیک مردوں کی روحیں نہیں آتی، بلکہ برے مردوں کی روحیں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی روحیں یا تو علیین میں راحت سے ہوں گی یا سجین میں قید، مگر بات کیا ہے کہ اکثر لوگ ہیں ذرا خودسری کا شکار، پرواہ ہی نہیں کہ نجومی کے پاس جانے پر 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر اس کی بات کی تصدیق کی تو گویا قرآن کا انکار کر ڈالا۔ مگر یہ سب رائج اس لیے ہے کہ سہل پسندی کے ساتھ ساتھ گناہ کی لذت، فیشن کی پرستش، سودی آسائش کا ظلم معاشرے میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ کتنا ہی سمجھایا جائے کہ جادوگر غلاظت سے سنے ہوئے بدعمال کرتے ہیں، ان کے کانوں سے عقل تک بات پہنچ نہیں پاتی۔ سورہ آل عمران اور سورہ الانعام میں ہے نا کہ سورۃ الانعام میں 144 آیت میں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلاتا، اور سورہ آل عمران 192 آیت میں ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یوں تو دل جمع ہوا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں آزماتا، لیکن کوئی کمزور لمحہ آئے جب حالات سے نالاں اور سخت دل برداشتہ ہوں، فوری نجات کی خواہش چین ہی نہ لینے دیتی ہو، تو 2 باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ نجات تو بنی اسرائیل کو ایسی معجزانہ ملی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بہتر تھا کہ فرعون کے ہاتھوں قتل ہو کر یا سمندر میں ڈوب کر شہید ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اذیت سے بچا لیا، موت سے بچا لیا، مگر انہوں نے خود کو نفس کے شر اور شرک جیسے ظلم سے نہیں بچایا۔ پھر اس پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ سمجھنے والا سبق ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کفارہ ادا کرنے میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ گناہ کے کفارے کے نتیجے میں قتل تو ہوئے، لیکن آخرت میں بچت کے لیے یہ بھی برا سودا نہیں تھا۔ یہ سامری سے بہت بہت بہتر ہے جس کا کفارہ تک منظور نہ ہوا۔ اگر ہم ہر مشکل کو جادو نظر حسد کے کندھے پر ڈال دیں گے، بلکہ اپنا مزید کچھ اور بوجھ کسی کی دی ہوئی بددعا کے کھاتے میں بھی ڈال دیں گے، اور یہ نہیں سوچیں گے کہ کہیں میرے لیے اللہ کی وارننگ اس کی پکڑ تو نہیں، تو پھر اپنی اصلاح کب کریں گے؟ اصلاح کرنے کے لیے صالح صحبت میں کب بیٹھنا شروع کریں گے؟ اپنے کانوں کے بوجھ کو ہلکا کر کے العلم النافع پر کب کان دھریں گے؟ گناہوں پر سچی توبہ کب کریں گے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کب کریں گے؟ آخرت کے لیے زاد راہ کب جمع کریں گے؟ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ سارے ہی پرچے دے چکے ہیں اور اب ظالموں کا ظلم سہا نہیں جاتا، ان کو سزا ملنی ہی چاہیے، تو پھر بھی تھکن کا شکار نہ ہوں، ٹوٹے نہیں۔ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ظالم جو آج مزے میں دکھائی دیتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھا ہوا ہے، یہ قیامت کے روز اپنے خریداروں کو کھا رہی ہوگی۔